اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی ویران اور گہرے کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے، جہاں اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تب انسان کیا کرے جب کچھ دکھائی ہی نہ دے؟ دعا۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ یہ اندھیری سرنگ کے سرے میں نظر آنے والی روشنی ہے۔ یہ وہ امید ہے جو انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی۔ ایک مومن کا سب سے بڑا سہارا یہی دعا ہی تو ہے۔ اور پھر پورا یقین رکھیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے مدد آئی تھی، ویسے ہی میرے لیے بھی آئے گی انشاءاللہ۔ سورہ یوسف کے معنی پر غور کرتے ہوئے اسے پڑھیں، سارے غم ہلکے ہو جائیں گے۔ سلف میں سے کسی کا کہنا ہے کہ جس غمگین شخص نے بھی سورہ یوسف پڑھی اسے راحت نصیب ہوئی۔ دعا کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہیں، تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے۔ بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے۔ قبولیت تو بہت پہلے سے طے ہے تمہارے لیے، تیری تو بس اللہ نے تمہاری دعائیں سننے کے لیے کی ہے۔ موت سے تو ہمیشہ سے تیار ہے تمہارے لیے، بات کن کی اب صرف تمہارے مانگنے پر رکی ہے۔ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دینا ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جسے مانگ رہے ہو وہ ہر شے پر قادر ہے، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہ کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو، جیسے بھی، وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خود ہی موت سے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہ ہل سکے، وہ چاہتا ہے تبھی تو تمہارے منہ سے دعا جاری ہوئی ہے۔ اگر اس نے تمہاری من پسند چیز تمہیں نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا کہ مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا؟ ارے یہ اتفاق تھوڑی ہے، تمہاری دعا تو قبول ہو چکی ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے ہو، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقررہ وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو، شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا، دعا بھی قبول کرے گا۔
قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہوئی دعا سے بڑا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں، اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے نا کہ آپ کی صاف نیت ہے، تو اللہ آپ کو ان توڑ دینے والی دعاؤں سے بچا لیتا ہے، ان دعاؤں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ اور یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کو غلط کا انتخاب کرنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اکثر اوقات ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں ہم سے ہی بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ برا سمجھو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور کسی چیز کو آپ اچھا سمجھو اور وہ آپ کے لیے بری ہو۔ آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز پہ تڑپتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے۔ اسے پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے، تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا؟ اسی لیے تو اس نے دعا بنائی، دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں بنایا، تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کرتے رہیں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں، تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔ ہم اسے مانگیں اور انہی باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لیے ہی وہ ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نوازنے سے پہلے آپ کا اللہ پر یقین آزماتا ہے۔ جو اس یقین کی آزمائش سے فتح یاب ہوتا ہے، پھر اللہ کی نوازشیں اور عنایتیں آپ کے نصیب کا حصہ بننے کے لیے وقت قبولیت کی منتظر رہتی ہیں۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ ہر شے پر قادر ہے، جو اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو تمہارے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کو گردش کروا رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے، وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ اسے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے۔ بس یقین کو کامل کر کے مانگو۔ یہ جان لو جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ تم دیکھنا، تمہیں خود نظر آئیں گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئیں۔ موت سے تم خود دیکھ لو گے، یہ یاد رکھو۔ تمہارا رب کہتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جب اس نے کہہ دیا میں قبول کروں گا، پھر کیوں تھک جاتے ہو تم اسے پکارتے پکارتے؟ اس نے تو انکار کیا ہی نہیں دینے سے، پھر کیوں تھک جاتے ہو تم مانگتے مانگتے؟ حالات ساتھ نہیں دے رہے،
ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، لب وہ ایک دعا کہنا کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ صبر جواب دینے لگا ہے، راستے نظر نہیں آ رہے، دل تھکنے لگا ہے، سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو کس طرح توکل رکھے ہوئے وہ دعا مانگ رہے ہو، تو کیا پتہ تم بس قبولیت کے قریب پہنچنے ہی والے ہو۔ جو مانگے بنا بھی دیتا ہے تو وہ مانگنے سے کہاں رک سکتا ہے، لبوں پر فریاد لانے سے پہلے وہ عطا کے راستے خود ہی بنا لیتا ہے۔ اللہ تمہارا دل نہیں موڑ رہا، کیونکہ وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے۔ جن دعاؤں پہ تم وسوسوں میں پڑے ہو، اللہ تو وہ دعائیں پہلے سے ہی قبول کر چکا ہے، بس ایک التجا اور پھر وہ حکم کن فرمائے گا اور کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا۔ مت بھولو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سخاوت میں اس کی کوئی مثال نہیں، بلا شبہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں، خزانوں میں اس کی کوئی کمی نہیں، وہ ہر شے سے باخبر کامل قدرت والا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی، جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔ وہ دعا جو تم اتنے عرصے سے مانگ رہے ہو، وہ دعا جس کے لیے تمہارا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، وہ دعا جس کے قبول ہونے کی تڑپ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، وہ دعا جو تم اتنی لگن سے مانگ رہے ہو، تمہارا اللہ وہ دعا رد نہیں کرے گا۔ وہ تو کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، تمہیں بس صبر اور یقین کرنا ہے۔ تمہارا اللہ کہتا ہے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرمائے گا، اور اس کا چنا گیا وقت ہی بہترین وقت ہوتا ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے۔ رب سے جب بھی مانگو تو رب ہی کو مانگو، جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو تم بہت امیر ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو تم خالی ہو۔ سورہ یوسف میں مثال ہے کہ وہ آزماتا ہے اسی چیز سے جو کہ بہت پیاری ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔
قرآن کہتا ہے اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا، وہ تمہیں ایک دن عطا کرے گا۔ پھر وہ کیسے عطا کرتا ہے یہ تم بھی تو جانتے ہو نا۔ وہ پہلے تمہارے لیے ناممکن حالات پیدا کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس حالات میں اس کا بندہ کیسے صبر کرتا ہے، کیسے وہ پھر بھی سب اللہ پر چھوڑ کر سکون سے اپنی نماز یقین سے پڑھتا ہے، کیسے وہ ان حالات کو عارضی سمجھ کر اپنا حوصلہ نہیں ٹوٹنے دیتا ہے، بس وہ اپنے بندے کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، اس کا خود پر یقین مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ پھر جب وہ اپنی یہ چاہت پا لیتا ہے، پھر وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دیتا ہے۔ ہاں، وہ ایسے پلک جھپکتے معجزے کر دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ چیز تمہارے مقدر میں نہیں، اور تم نے مان لیا۔ کیا تم نہیں جانتے دعائیں مقدر کے لکھے کو بھی موڑ دیتی ہیں؟ کیا تمہارا ایمان معجزوں پہ نہیں؟ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جیئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ Until next time، اللہ حافظ۔